اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ نئی نسل جو ماشاءاللہ اب 20 22 یا 25 سال کے ہیں، حتیٰ کہ 30 سال کے بھی ہیں، وہ بھی نئی نسل میں ہی آتی ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ جہلم پہ 9 سپتمبر 1992 کو کیا ایک رات گزری تھی۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا، کیونکہ میں پرسوں گیا تھا ڈیم کو دیکھنے کے لیے، تو مجھے وہی وقت یاد آ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے ناظرین کہ میں بی ایس سی کر رہا تھا اور میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک جو ہے وہ خبر پھیلی، کیونکہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تھا نہیں، تو کمپیوٹر کا بھی نیا نیا دور تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، خبروں کے ذرائع اور کچھ نہیں تھے۔ خبر یہ پھیلی کہ آج رات کو سیلاب آنا ہے۔ میں پریشان، حیران، میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا کہ سیلاب کیوں آنا ہے۔ پورا جہلم حیران پریشان، سب لوگ دریا پہ چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ آدھے سے زیادہ جہلم دریا پہ چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ سیلاب آنے والا ہے۔ دیکھا تو دریا سوکھا پڑا ہوا تھا۔ سب نے سوچا، سب نے کہا کہ بھائی ایک ہفتہ ہو گیا ہے، دریا تو بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ سیلاب تو ڈیم سے تب آئے گا کہ دریا کو بھی بھر بھر کے جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا، ڈیم میں پیچھے سے پانی جو ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ آ رہا تھا، تو سیلاب تو تب آتا ہے، ایک سٹپڈ بندہ جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو سیلاب تو تب آئے گا نا، دریا خالی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیم بھی نہیں بھرا ہوا، تو آج رات کو سیلاب کیوں آئے گا؟ سب لوگوں نے اس افواہ کو افواہ سمجھا ہے، اس خبر کو افواہ سمجھا، اور سب حیران ہو گئے کہ یار سیلاب ایسے کیسے آ سکتا ہے، دریا تو بالکل سوکھا ہوا ہے۔ تو کیا کوئی، کیونکہ سب لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ڈیم پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ نان سینس ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دریا خالی ہے اور پیچھے سے پانی زیادہ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ مزے سے سو گئے رات کو نیند۔ انہی میں بھی تھا، تو گریجویٹ ہم کر رہے تھے، گریجویشن کر رہے تھے، تو ہم بھی سو گئے، یار کیا ہے یار، ایسے ہی افواہ ہے، سیلاب آ رہا ہے، دریا خالی پڑا ہے، اگر ڈیم بھرا ہوتا ہے یا ڈیم خطرناک ہو گیا ہوتا تو پانی انہوں نے چھوڑا ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیں، مینجمنٹ ہوتی ہے دنیا کی ڈیم کی۔ ناظرین، ہوا کیا کہ رات کو 12 بجے جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے پھر لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوگی، اور آوازیں آنا شروع ہوئی تو میں بھی گلی میں نکلا تو دیکھا تو گلی میں پورے، ہمارا گھر جو ہے وہ مطلب جہلم میں ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر گلی میں پانی آنا شروع ہو گیا، ریورس سائیڈ سے بارش میں جہاں جاتا تھا پانی وہاں سے آنا شروع ہو گیا۔ میں یہ کیا چکر ہے، یہ پانی کیسے آ رہا ہے؟ جب پانی آنا شروع ہوا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑا سا آ گیا، شاید کوئی دریا بہہ رہا ہوگا، زیادہ آیا ہوگا تو کیا ہے۔ ہوا کیا ناظرین کہ اس رات پھر ہمارے گھر میں جب پانی ریورس آنا شروع ہوا تو ایک میرا دوست تھا تو وہ وائپر سے پانی کو باہر نکال رہا تھا، کیونکہ جب اس کے گھر کے مین دروازے سے پانی داخل ہوا تھا تو وائپر سے ایسے نکال رہا تھا، تو پانی اونچا ہوتے جا رہا تھا، تو ہم نے اسے کہا کہ او بھائی، لگتا نہیں کہ یہ تیرے وائپر سے کام چلے گا، پتہ تو چلنا چاہیے۔ اب سب پریشان کہ یہ کیسے آ گیا پانی، کہاں سے آ گیا، کدھر سے آ گیا، سب لوگ حیران پریشان۔ اب وقت یہ ہوا کہ جوں صبح ہوتی گئی وہ پانی کا لیول بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جس کمرے میں سویا ہوا تھا چارپائی پہ وہ بھی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ اب رات کو ہم نے اٹھ کے سامان جناب اوپر چھت پہ چڑھانا شروع کر دیا کہ یار یہ تو پانی تو 2 فٹ ہو گیا ہے میرے گھر میں۔ اب ساری رات ہم جاگے، اور یقین کریں کہ ایک خوف کی فضا، کیونکہ پانی کا جو چڑھاؤ تھا ہمارے گھروں میں اتنا اونچا شروع ہو گیا کہ میں نے اپنا موٹر سائیکل سیڑھیوں سے اوپر چڑھایا، میں نے پتہ نہیں کہاں سے اللہ رب العزت نے طاقت دے دی، اور اس کے بعد یہ پریشان کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کیا ڈیم ٹوٹ گیا ہے، کیا ہو کیا گیا ہے، ہوا کیا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین وقت وہ آ گیا کہ ہم چھت پہ چلے گئے، اور میرے گھر میں ہم نے سب جو کچھ بھی ٹی وی وغیرہ ہوتا تھا، سامان پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ ہم نے 6-7 گھنٹے لگا کے یہاں تک کہ پانی میرے یہاں آ گیا، اور میں اپنی چیزیں اٹھا کے چھت پہ چڑھا رہا تھا۔ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کا گواہ ہے۔ جب یہاں تک پانی آ گیا تو میری والدہ نے کہا کہ ڈوب جاؤ گے، اب نہ نیچے جاؤ، جو کچھ ہے رہنے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
پانی میرے یہاں سے یعنی کیا کہ 5 فٹ سے اب اوپر ہو چکا تھا. میں چھت پہ دیکھ رہا تھا اور میں نشان دیکھ رہا تھا کہ یہ نشان تو یہاں ہے. میں نے دیکھا کہ پانی 8 فٹ ہمارے گھر میں ہو چکا تھا. میرے کمرے سے میری کتابیں جب تیرتی تیرتی آئیں تو میرے صحن میں مجھے دکھائی دی. تو میری والدہ کہتی ہیں شاہد تیری کتابیں، بیٹا تیری کتابیں، تمہاری کتابیں گیلی ہو گئی ہیں. میں نے کہا امی جی زندہ رہیں گے تو یہ کتابیں کام آئیں گی نا. جس طریقے سے پانی اونچا چڑھ رہا ہے، یہ چھتوں سے اونچا چلا گیا تو ہم کہاں جائیں گے. یہ چھتوں سے اونچا چلا گیا تو ہم کتابوں کیا ڈوبنے دیں ان کو. اب پتہ نہیں زندگی بھی بچنی ہے کہ نہیں. اور میرا دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ کل میں نے اپنی آنکھوں سے ڈیم کو دیکھا ہے، خالی تھا. آج یہ ہوا کیا ہے ناظرین؟ بعد میں پتہ چلا دی کہ انڈیا نے پانی کھول دیا ہے، ڈیم میں جمع کرنے کی گنجائش تھی نہیں. تو ناظرین ہوا کیا کہ انہوں نے خطرناک پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا. ڈیم میں بیٹھی ہوئی جو انتظامیہ تھی، اب میں اسے نان سینس کہوں یا اسٹوپڈ کہوں، آپ بتائیے، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. انہوں نے کیا کیا؟ پانی آ گیا، پانی آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈیم کے سارے دروازے کھول دیے، 9 کے 9 دروازے فل کھول دیے جی کہ ڈیم ٹوٹ جائے گا، ڈیم کو بچانا ہے. اور شہروں کو ڈبو دیا. ہزاروں دیہات، میرے ماموں کا گھر تھا جو ہے یہ خرد گاؤں میں، دارا پور میرا جو ہے وہ آبائی گاؤں تھا، وہاں پر ان کے گھروں کی دیواریں گر گئیں، چھت گر گئے، لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے. یہ سارا الزام کس کو جائے گا؟ آپ بتائیے، یہ سارا الزام کس کو جائے گا؟ اس نان سینس پرسن کو جائے گا جو ڈیم پہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، وہ انجینئر تھا یا وہ جو ڈیم کا سپروائزر تھا. کیوں نہیں پانی پہلے کھولا؟ یہ میں نے ویڈیو آپ کیوں بنائی ہے؟ یہ سارے میرے ساتھ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیلاب کے ہیں، 9 اور 10 سپٹمبر 1992 کے ہیں. جو یہ آپ ساتھ میرے ویڈیو آپ دیکھتے جا رہے ہیں، یہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، کسی نے بنائی ہوئی ہے. ناظرین یہ سارے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اندازہ کریں کہ شاندار چوک پوری ڈوبی ہوئی تھی اور گل افشاں کالونی ساری ڈوبی ہوئی تھی. ریلوے کے برج کے ساتھ اوپر پانی ٹچ ہو رہا تھا. تو سب پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ BBC نے بھی بتا دیا تھا UK والوں کو کہ جناب جی بس جہلم ختم ہو گیا، یہ ہو گیا. اب جب میں پرسوں ڈیم پہ گیا تو میں نے ڈیم کی وہی حالت دیکھی. ڈیم پانی سے فل بھرا ہوا ہے، ڈیم پانی سے فل بھرا ہوا. ناظرین جب میں نے دیکھا کہ ڈیم فل بھرا ہوا ہے تو مجھے وہی دن یاد آ گئے. وہی دن یاد آ گئے جب ڈیم ایسے ہی بھرا ہوا تھا اور دریا خالی تھا. میں نے جب ڈیم کو دیکھا تو میں سیدھا دریا کی طرف آیا. میں نے دریا پہ آ کے ویڈیو بنائی اور اپنے چینل پہ میرے لگی ہوئی ہے، 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے. اس میں نے دیکھا کہ دریا تو خالی ہے اور اتنا خالی ہے، اور جموں کشمیر میں تو بارشیں ہو رہی ہیں. ناظرین میں آپ کو یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک گلاس ہے، یہ فل پانی سے بھرا ہوا ہے. یہ دیکھیے، اب جب میں اس کو ہلا رہا ہوں ایسے تو کیا ہوگا کہ یہ پانی ہلے گا. یہ دیکھیے ادھر، یہ پانی سارا گر رہا ہے. کیا اگر اللہ نہ کرے اس دوران اگر کوئی زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا بتائیے؟ کیا ڈیم میں پانی جو ہے وہ اتنا ہلے گا نہیں؟ اور ہلے گا تو کیا ہوگا پھر؟ یعنی بالکل آخری کنارہ جو 1 انچ ہوتا ہے وہاں تک بھرا ہوا ہے. آج کل کی انتظامیہ کون ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ اس چیز کا؟ یہ زلزلے کیا ان سے پوچھ کر آتے ہیں؟ اور اگر فار ایگزامپل انڈیا اوپر سے پانی چھوڑ دے، کیونکہ دریائے جہلم کے اوپر 2 اور بھی ڈیم بنے ہوئے ہیں جموں کشمیر کے جو بنے ہوئے ہیں، اگر وہ والے پانی وہاں سے چھوڑ دیں، آ جائیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر وہی کرنا ہے، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا اوپر سے. پھر انہوں نے 9 کے 9 دروازے کھول دینے ہیں. اور ہوگا کیا کہ پھر ویسے ہی دیہات ڈوب جائیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک بند بنا ہوا ہے، اور اللہ خیر کرے تو یہ بند سے انشاءاللہ شاید اب وہ والی کنڈیشن نہ آئے. لیکن یہ بند کتنا کہ لمبا ہے؟ کیا یہ بند ڈیم سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ تو ٹاہلیاں والا کا علاقہ ہے، جہلم سے وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو ناظرین مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے اس ملک کا نظام کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کیا آپ یہ بتائیں، کیا آج تک دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کسی نے پانی کے گلاس کو ایسے بھر کے جناب جی استعمال کیا ہو؟ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسی ایڈونچر ہو جائے تو لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آلریڈی مہنگائی نے ہمیں پیس کے رکھا ہوا ہے، آلریڈی مہنگائی نے ہم جینا مشکل کیا ہوا ہے لوگوں کا. تو اس پہ اگر کوئی ایسی ہو گئی، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یقیناً
یہ وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو ڈیم کی انتظامیہ ہے، جن کے ہاتھ میں ڈیم کا کنٹرول ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے ڈیم کو بھر کے رکھا ہوا ہے کہ کل کو اللہ رب العزت بارشیں نہیں برسائے گا؟ کیا اللہ پہ آپ کا توکل ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر کے رکھ دیا ہے؟ ہم پاکستانیوں کے چیز میں ایک ذخیرہ اندوزی کی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں گھٹی ہے جیسے لگتا ہے۔ ہر بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ہر مال بیچنے والا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ہر دولت جمع کرنے والا دولت کو جمع کیے جا رہا ہے، خرچ نہیں کرتا کہ رکھتا ہے کہ میں نے 1000 سال کے بعد استعمال کرنی ہے۔ یہی چیز ڈیم انتظامیہ کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ فیل ہو رہی ہے کہ پانی ذخیرہ کر لو، بعد میں تو بارشیں ہونی نہیں ہیں۔ کیوں بارشیں نہیں ہونی؟ سبحان اللہ! کیا اللہ پر توکل ہمارا ختم ہو گیا ہے؟ یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اس غلطی کا نتیجہ تھی جو 9-10 سپتمبر 1992 کو ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ان کو عقل عطا فرمائے کہ یہ ڈیم کو کم از کم میرے خیال میں 25 سے 30 یا 50 فٹ ان کو خالی رکھنا چاہیے۔ 1242 کی اگر جو ہے وہ سمجھنے کی گنجائش ہے، ان کو بلکہ 1150 پہ رکھنا چاہیے، مینٹین رکھنا چاہیے 1150 پہ، تبھی جو ہے وہ کچھ بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت چاہے تو، لیکن انسان اپنا تو عقل استعمال کرتا ہے نا، بس اللہ ہی ہے جو رحم کرے ہم پہ، ورنہ یہ ملک، اس کے حکمران، اس کی انتظامیہ، ہر قسم کی، کسی بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کی انتظامیہ، خواہ وہ کسی بھی ہیں، خواہ وہ انجینئرز ہیں، وہ لائرز ہیں، وہ جج ہیں، وہ کیا ہیں، بس پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے نظام۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم تک بھی کیسے نظام چل رہا ہے اس ملک کا۔ لیکن ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔